میں چھوٹی سی بات ایک بات جو آپ نے کہا نا میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن کی بات کی، میاں صاحب نے الیکشن کی بات کی کہ چونکہ حکومت اپنے معاملات اپنے سارے مسائل کو کنٹرول کرنے میں گورننس کرنے میں اور بہت سارے معاملات میں ناکام ہوئی ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ الیکشن اناؤنس کر دے. لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کل الیکشن کروا دیں یا آپ پرسوں الیکشن کروا دیں. انہوں نے کہا جی حکومت کو چاہیے کہ الیکشن میں چلے. اب میں ایک چیز آخری آپ کے ساتھ، میں دورانی صاحب کی بات سننے کے بعد اس شخص کے لیے بات ضرور کروں گا جو ابھی ٹی وی پہ آ کر بڑا چمک دھمک سے جو باتیں کر رہا تھا، وہ تو اپنے پچھلے گناہ دھو نہیں سکتا ابھی تک. کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ میں بعد میں بات کروں گا، پہلے آپ دورانی صاحب سے بات کریں. اچھا چمک دھمک سے پتہ نہیں کس کو تانے دے رہے ہیں شیخ صاحب، بتانا ہوگا آپ کو مجھے. دورانی صاحب میں تانا نہیں دے رہا، تانا نہیں دے رہا. ٹھیک ہے اوکے. جو بات کروں گا وہ بالکل 100% درست ہوئے گی. اوکے. دورانی صاحب بہت سارے الزامات ہیں انفارچونیٹلی، اور کوئی بھی چیز مطلب ہے دیکھیں اب یہ آپ کے فارمر کولیشن پارٹنر رہ چکے ہیں اور مجھے نہیں پتا فیوچر کولیشن پارٹنر بننے والے ہیں یا نہیں بننے والے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب ایک شخص اگر حلفیہ بیان دے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں اسے جھٹلا نہیں سکتی. انفارچونیٹلی میری کچھ مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نہیں جا پائی، ورنہ میں کبھی بھی اسٹوڈیو سے ان حالات میں پروگرام نہ کرتی اور عوام تک سچائی پہنچاتی. مجھے خالی یہ بتا دیں کہ یہ جو پی ایم نے ریلیف کمیٹی بنائی ہے اور جن کروڑوں روپے کا یہ ذکر کر رہے ہیں شیخ روہیل صاحب، یہ وزیر اعظم ثواب دیدی فنڈز اور یہ کب کام آئیں گے سر؟ کس کے کام آئیں گے جب لوگ مر کھپ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسمین، سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت سندھ کے اس حالت میں جہاں پر اتنے جو علاقے ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، ان میں ریلیف کتنا چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے شیخ صاحب کے اس بیان کو ابھی سنا ہو اور اس کے دل پہ اس کی اثر آ چکا ہو اور تمام پاکستان کے فنڈ کو اس نے بند کر کے اس کام کے لیے لگایا ہو، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہوگا. یہ ایک طوفان ہے، یہ ایک نقصان ہے، اس کا ایک دن میں کمپلیٹ ڈیٹا تو نہیں آ سکتا. وزیر اعظم صاحب کے پاس جتنا ڈیٹا آ جائے گا وہ تمام ڈیٹا جو ہے نا جو اس پر پیسوں کا اخراجات کا کہا جائے گا، وزیر اعظم صاحب اور صدر پاکستان بذات خود وہیں پر بیٹھے ہیں تو وہ وہیں پر خرچ ہوں گے. اس سے زیادہ بھی خرچ ہو جائے گا، اس میں وری ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ ابھی جو 3 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس ہوگا وہ کابینہ کے اجلاس میں تمام پروسیس میں آ کر کے اخراجات ہوں گے. ہاں جو ایک اچھی بات کی آصف حسنین صاحب نے، جو خود فیلڈ میں جا کر کے انہوں نے دیکھ لیا تھا، اس کے وہاں پر اگر یہ ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے الارمنگ ہے کہ آصف حسنین بذات خود، میں ان کو جانتا ہوں کہ بہت ہی سوشل ورکر قسم کے پولیٹیکل ورکر ہیں، تو ایز اے سوشل ورکر انہوں نے جو دیکھا ہے یہی وہاں پر کچھ خامیاں ہیں. یہ خامیاں صرف اور صرف ہمارے پولیٹیکل ڈیسیجنز کے نہیں ہیں، انتظامی معاملات میں بھی بہت سارے لوگ 62 سال سے ہر ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے، نہ ڈپٹی کمشنر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، نہ کوئی جج پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، نہ کوئی ورکر. یہ پاکستانی ہیں سارے کے سارے. اس میں سارے جج اور بیوروکریٹس کہاں سے آ گئے سر؟ جج اور بیوروکریٹس کہاں سے آ گئے؟ میں تو خالی آپ سے اتنا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اس سیلاب کے جی فرمائیں. جیسمین، میں نے صرف یہ کہنا کہ جہاں انصاف کے اداروں میں ہم بیٹھے ہیں، چاہے میں بیٹھوں یا آپ بیٹھے، جج بیٹھے، تقاضا یہ انصاف کا کہ جہاں ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہیں، اگر 7 کروڑ اور اس کو چاہیے تھا تو فوراً وہ ڈیمانڈ کر لیتا. کس کو؟ وہ آصف حسنین کو وہ مملکت سے مانگتا، وزیر اعلیٰ سے مانگتا، جس ادارے نے اس کو پہلے دے دیا. وہاں پر پریزیڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر پرائم منسٹر بھی موجود، وہاں پر پورا اپوزیشن موجود. لیکن آپ نے آصف حسین صاحب کی پوری بات سنیں. مل جاتا ہے. دورانی صاحب آپ نے آصف حسین صاحب کی پوری بات نہیں سنی نا. انہوں نے کہا کہ 7 کروڑ روپیہ ڈی سی او نے، سر کیا کہا کہ ملا ہے. آصف حسین صاحب نے کہا، جو میں نے ڈی سی او کو پھر کہا کہ جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اس سے تو لگتا ہے 7 لاکھ بھی خرچ نہیں ہوئے، 7 کروڑ تو بہت دور کی بات. ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے اپنے کسی اور مد میں جس میں ٹینٹ خریدے ہوں گے، جہاں پر انہوں نے جو ضرورت ہوگی اس کو دیا ہوگا. آصف حسنین صاحب آج جب گئے ہیں نا، اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ وہاں پر 80 لاکھ لوگ جو نا وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. 7 کروڑ میں وہ 80 لاکھ آدمیوں کو آپ ریلیف نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے کہیں پانی کے بند باندھنے پر ڈپٹی کمشنر نے خرچ کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ریلیف کھانے پینے پر لگایا ہوگا. آصف حسنین صاحب جہاں گئے ہوں گے وہاں پر ڈیزاسٹر زیادہ نظر آئی ہوگی، ٹھیک ہے،
وہاں تو 7 ارب بھی کم نظر مجھے آتا ہے، وہاں پر 70 ارب بھی کم نظر آتا ہے مجھے، کیونکہ جب 80 لاکھ آدمی ایک جگہ سے ہل جائیں اور پورا صوبہ اس کا نظام آپ کا درم برم ہو جائے. اقوام متحدہ کے جو انہوں نے خود بان کی مون خود کہہ رہا ہے اس کے لیے، اس کا مطلب ہے ڈیزاسٹر بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے. نہیں لیکن دورانی صاحب 70 ارب کی بات نہیں، ڈیزاسٹر بہت بڑا ہوا ہے، لیکن جو بیانات آ رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ اتنے ہی چھوٹے ظرف کے آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت سیاست کرنے کا ہے؟ نہیں، ہمیں اس کا ایک چیز بتا دوں، ہم ایک بات بتا دوں، ہم میاں صاحب کے بیان کو میں بذات پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں اون کرتا ہوں. انہیں اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے، جہاں ہم الیکشن میں جائیں گے وہاں وہ بھی الیکشن میں چلے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں تو وہ نہ آ رہے. وہ جس دن کو وہ اعلان کریں گے اس دن کا وہ اعلان کریں. کیا پہلے ہم بلدیاتی الیکشن کریں یا بڑا الیکشن کریں؟ ہماری طرف سے ڈیٹ اگر شیخ رویل اصغر صاحب لینا چاہتے ہیں ڈیٹ، تو میری طرف سے پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے 2013 میں ہم ان کا الیکشن کر کے دے دیں گے. ڈیٹ ابھی فکس کرنا چاہے تو آج ہی ہم فکس کریں گے ان کے ساتھ. 2013 میں ہم اس کو آیت اللہ درانی بڑے وفادار شخصیت ہے. اس میں میں آپ کو تھوڑی سی عرض کر دوں. اس میں میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ چونکہ حکومت اپنے اصل مقاصد سے ہٹ چکی ہے اور کوئی ایسا پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کو اس کے فوائد نہیں پہنچے، لہٰذا ایک نیا مینڈیٹ ہونا چاہیے، نیا الیکشن ہونا چاہیے. اب آپ طے کر لیں کہ آپ کس وقت یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں. اصل طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت وقت کہے ہاں ٹھیک ہے ہم بڑے ڈیزاسٹرز ہیں، بہت معاملات خراب ہیں، لہذا ہم عوام کے پاس واپس چلے جاتے ہیں اور عوام سے کہتے ہیں جی آپ دوبارہ ایک مینڈیٹ کسی کو دیں گے، دوبارہ چاہے آپ کے پاس آ جائے. ووٹ کہاں ڈالے گی؟ آدھے سے زیادہ ڈینی کی ماری بھی ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہے، آدھے سے زیادہ فلڈز میں بہ گئی. یہ صبح کی بات نہیں ہے، یہ کل نہیں ہوئے گا. میں یہ الیکشن میں آپ مت پھنسیے، یہ کل الیکشن نہیں ہوگا، یہ تو ابھی آپ کے سامنے ہے. مردم شماری ہوگی، ابھی اس کے بعد آپ کی ڈیلیمیٹیشن ہوگی اور اس کے بعد آپ کے سارے معاملات ہوں گے. جب آپ یہ سارا سسٹم درست کر لیں گے اس کے بعد آپ کے الیکشن ہوں گے. صبح الیکشن نہیں ہوں گے آپ کے. کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ جی اگلے ہفتے آپ کروا لیں یا 2 ہفتے بعد. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ بات آیت اللہ درانی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ بات آصف حسنین اور آیت اللہ درانی اس بات کو اگر میرا خیال ہے اگر صاف گوئی سے دیکھیں گے تو یہ معاملہ وہی آئے گا. میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میری جو اطلاع ہے، جو مجھے پتہ ہے، یہ وہی کچھ ہوا ہے جو پچھلے سال جب آپ کے بند توڑے گئے تھے. ان لوگوں کی زمینوں کو بچانے کے لیے جو بڑے بڑے مگرمچھ تھے ان کو بچانے کے لیے بند توڑے گئے. یہ ایگزیکٹلی اس دفعہ بھی یہی کچھ ہوا ہوگا. اگر سپریم کورٹ نے جن 17 لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا ان کو حکومت وقت نے اگر سزا دی ہوتی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہوتی تو یقین کرو جاسمین بہت سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہوتے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہوتے، آپ بہت ساری چیزیں درست کریں. سر ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں پھر، کیونکہ آصف حسنین ہو کے بھی آئے ہیں تو ان سے بھی میں پوچھوں گی کہ ان کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہے کہ ڈائکس لگائی گئی ہوں اور رخ موڑا گیا ہو پانی کا شہروں کی طرف، کیونکہ میڈیا میں تو ایسی خبریں آئی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین.